السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ایمان و عمل کے بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آنے والے زندگی کے ہر لمحے میں ہمارے ایمان میں اور اللہ کے قرب میں برکتیں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہم سب یہاں اس گروپ میں جو کلیکٹ ہوئے ہیں، جمع ہوئے ہیں، اس سب کا مقصد صرف ایک ہی ہے نا، کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کی سرفرازی کے لیے، اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے، اس کی محبت، اس کا تعلق، اللہ کے ساتھ جڑنے کا تعلق سیکھنے کے لیے۔ آج ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو آسان کر دیا ہے۔ نمازیں پڑھنا آسان ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم وقت پہ نمازیں پڑھے تو ہماری جان کا دشمن بن جائے۔ اگر ہم اپنے خالی وقت میں موبائل کے بدلے قرآن پڑھے تو کوئی ایسا نہیں ہے جو ہماری جان کا دشمن بنے۔ لیکن اگر ہم نے اس دین کی قدر نہیں کی، آج لوگ ہمارے اوپر مسلط ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہر ناشکری جو ہے نا، وہ اس نعمت کو چھین لینے کا سبب بنتی ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن پڑھنا، دین سیکھنا، نماز پڑھنا آسان کر دیا ہے، لیکن ہم نے جو سستی دکھائی، ہم اس عمل پر استقامت نہیں رکھتے، اس کی وجہ سے آج دشمن قوم ہم پر مسلط ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت قربانیاں دیے۔ اگر ہم ان کو سمجھ جائیں تو آج ہمارے لیے نماز پڑھنا مشکل نہ ہو۔ یعنی نماز ایک اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے، اللہ سے محبت کی علامت ہے۔ نماز جو ہے، جب ہم کسی بندے سے ملتے ہیں نا، جب ہم کسی بندے سے ملتے ہیں تو اپنے سارے احوال سناتے ہیں، اس سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اپنے گلے شکوے سناتے ہیں۔ اسی طرح یہ نماز ہے کہ ہم اللہ سے سرگوشیاں کرتے ہیں، ہم اللہ سے اپنی ساری کمزوریاں، کوتاہیاں ظاہر کرتے ہیں۔ یہ نماز ہے، یہ کتنی آسان اللہ تعالیٰ نے ہمیں رکھا ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے جتنی قربانیوں کو دیکھیں گے تو آج ہم کو ان نمازوں کی اہمیت ہوگی، ہم دوڑتے ہوئے، گھسیٹتے ہوئے نمازوں کی طرف بڑھیں گے، اس کو دل لگا کر پڑھیں گے۔ صحابہ نے تو اتنی قربانی دی تھی کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا، ایک اللہ کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے تھے کہ چھوڑ دو تمام باطل معبودوں کی پرستش اور پوجا کو، صرف ایک اللہ پر ایمان لاؤ۔ تو اس وقت اگر کوئی ایمان لے آتا تو اس کے اوپر ظلم و ستم بڑھا دیتے لوگ۔ آج ہم ایمان والے ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوئے، یہ اللہ کا احسان ہے، لیکن ہم نے اس کی کتنی قدر کی۔ ایک صحابی تھے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت یاسر نے جب ایمان لے آئے، بہت بزرگ اور بوڑھے ہو گئے تھے، جب ایمان لے آئے، ان کے بیٹے نا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحابی رسول ہے، تو حضرت یاسر جب بڑھاپے میں، بزرگی کی حالت میں، کمزوری کی حالت میں ایمان لے آتے ہیں، کافر انہیں گھیر لیتے ہیں، کفار قریش انہیں پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کلمہ کفر بکو، جس پہ تم ایمان لائے ہو اس سے پلٹ آؤ۔ اگر تم اس سے پلٹ آئے، اگر تم نے ہمارے معبودوں کو برحق جانا تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، ہم تم پہ ذرا بھی ظلم نہیں کریں گے۔ لیکن وہ کیسا ایمان تھا! دیکھو آج ہمارے سامنے ایمان پلیٹ میں جس طرح حلوہ پیش کیا جاتا ہے نا، اس طرح ہمارے سامنے سارا کا سارا قرآن پیش کیا گیا ہے۔ جب وہ آیتیں نازل ہوتی تھی، اس پر کوئی ایک بھی عمل کرتا نظر آتا تھا، لوگ اس کو پکڑ لیتے تھے، اس کو پتھر سے مارتے تھے، ان کے زخموں پر نمک مل دیا کرتے تھے۔ آج کتنا آسان ہے، اگر ہم اس کی ناشکری کریں گے تو ہم پر ظلم کرنے والے اللہ تعالیٰ مسلط کرتے ہیں، کیونکہ ہر ناشکری جو ہے، ہر ناشکری ہے، وہ اس چیز کو چھن جانے کا سبب بنتی ہے۔ اللہ کی بندیوں، اللہ کے بندوں، آج قدر کرو ان نعمتوں کی۔ اب حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے کہا کہ اگر تم نے کلمہ کفر نہ بکا، یہ جو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہو رہا ہے، اگر تم نے اس کے اوپر عمل کرنا نہیں چھوڑا تو ہم تمہیں سزا دیں گے، ہم تم پر ظلم کریں گے۔ انہوں نے کہا جو چاہے کر لو، جو چاہے کر لو، میں اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ انہوں نے کیا کیا؟ ایک موٹے تازے، جسے سانڈ اونٹ کہتے ہیں نا، اس طرح سے مضبوط اور طاقتور قسم کے اونٹ 4 لے آئے، اور ایک اونٹ سے ان کا ایک ہاتھ باندھ دیا،
दूसरे ऊंट से उनका दूसरा हाथ बांध दिया। एक तसव्वुर में लाओ, एक 1400 साल पहले एक तसव्वुर में लाओ कि एक बुजुर्ग हस्ती को हमारे सामने ऐसा किया जा रहा है। उनकी एक टांग एक दूसरे ऊंट से बांध दी और एक टांग एक ऊंट से बांध दी। अब जब बांधा है ना, तो भी उनसे कह रहे हैं कि अगर तुम कलमा कुफ्र बको, अगर तुम वो कहो जो हम कहते हैं, अगर तुम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर जो ईमान लाए हो उससे मुकर जाओ ना, तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। अब वो एक बूढ़े कमजोर और नातुआ, लेकिन ईमान इतना मजबूत था कि आज हम जवानों में भी उतनी ताकत नहीं हो सकती। उन्होंने कहा तुम मेरे साथ जो चाहे कर लो, मैं अपने ईमान से फिरने वाला नहीं हूँ। हजरत यासिर रजी अल्लाह ताला अन्हु की ये ईमान अफजा बातें सुन के वो लोग और जल भुन गए। उन्होंने हुक्म दिया, चारों ऊँटों को दौड़ा दिया अलग अलग जगह पे। अब जब वो ऊँट दौड़े हैं, एक तसव्वुर करो, एक अपनी आंखों से देखो, तसव्वुर चश्म से देखो, उनके जिस्म के परखच्चे उड़ गए, उनके जिस्म टुकड़ों में तकसीम हो गया और वो ईमान पर दुनिया से रुखसत हो गए, जन्नतों में पहुंच गए। ये कैसा ईमान था। ये दीन हम तक पहुंचने के लिए इतनी कुर्बानियां हुई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम में जब नमाज पढ़ने आते, अबू जहल ने देखा कि ये हमारे माबूदों के बारे में बताता है कि ये माबूद तो कमजोर है, माबूद कुछ नहीं कर सकते, अल्लाह ताला की इबादत करो, ये माबूद बातिल है। अबू जहल ने कहा ये बहुत तकलीफ देता है हमें, ये एक अल्लाह की तरफ दावत देता है, ये कुरान की आयतें पढ़ के सुनाता है। उसने कहा कि अगर कल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हरम में नमाज पढ़ने के लिए आएंगे, उसने अपने साथियों से कहा कि कल देखो मैं क्या करता हूँ, मैं एक बड़ा सा पत्थर लेके उनका सर कुचल दूंगा। कि किसने कहा? अबू जहल ने। उनके सारे साथियों ने कहा ठीक है, तुम जो चाहो करो। अब अबू जहल सुबह के वक्त मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हरम में तशरीफ लाते हैं, यानी हरम काबा में तशरीफ लाते हैं। अबू जहल अपने साथियों के साथ बैठा हुआ था। जब साथियों ने कहा कि देखो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, वो तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कहते थे, वो कहते थे कि देखो मोहम्मद तशरीफ लाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू जहल उठा और इंतजार करने लगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए खड़े हुए, नमाज के लिए हाथ बांधा कि देखो दुश्मन दुश्मनी पे किस कदर आगे बढ़ता है, और अल्लाह ताला जब हिफाजत करते हैं तो किस तरह से करते हैं, ये इस वाक़ये से हमें समझ में आता है। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के लिए खड़े हुए और जैसे ही सजदे में जाने वाले थे, अबू जहल एक बहुत बड़ा पत्थर, इतना वजनी और भारी पत्थर लेके हुजूर उसके पास सामने दौड़ा कि सर कुचल दे। अब मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जा रहे थे, अबू जहल तेजी से दौड़ा उनका सर कुचलने के लिए। अल्लाह अकबर। देखते क्या है साथी कि गया तो था लेकिन वापस लौटा है, चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, वो डरा हुआ है। साथियों ने पूछा अबू जहल क्या बात है? गए तो थे बड़ा हौसला लेके, लेकिन पत्थर तुम्हारे हाथों में ही है, तुमने मोहम्मद का सर नहीं कुचला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू जहल ने कहा गया तो था सर कुचलने के लिए, लेकिन जैसे ही मैं उनके करीब गया, मैंने देखा एक बड़ा वहशी ऊंट मेरे और उनके बीच हाइल हो गया। मैंने, यानी अरब लोग तो पैदा होने के साथ ही ऊँटों में पैदा बड़े होते हैं, ऊँटों को देखा। तब उसने कहा कि मैंने बहुत ऊँट देखे हैं, लेकिन मैंने इतना बड़ा अजीब ऊँट कभी नहीं देखा, इतनी बड़ी खोपड़ी, इतने बड़े दांत, इतना बड़ा जबड़ा मैंने कभी नहीं देखा था। ऐसा लगता था कि मुझे निगल जाएगा, मुझे खा जाएगा। और जब उसने पत्थर फेंकना चाहा ना लाकर, तो उसके पत्थर को उसके हाथ चिपके हुए थे, उसने जो तो उस पत्थर को फेंक दिया। अल्लाह अकबर। इब्ने इसहाक कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वो ऊंट नहीं था, वो ऊंट जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे। अगर अबू जहल मेरी तरफ आता तो जिब्राईल उसको धर पकड़ते, यानी उसका काम तमाम कर देते, उसको खत्म कर देते। अल्लाह अकबर। इतनी मुश्किलें इस इस्लाम को, इन नमाजों को, इस दीन को हम तक पहुंचाने के लिए झेली गई है। और ये भी पता चलता है कि जब कोई अल्लाह के रास्ते पर चलता है तो उन नेक लोगों का लोग इस तरह से मजाक उड़ाते हैं, उसको इस तरह से घेर लेते हैं, उसकी जान के प्यासे बनते हैं। लेकिन हमें चाहिए कि अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखें, कैसी मुबारक हयात तय्यबा है उनकी, कि जब हम उनको देखते हैं हमें नेकियां करने का हौसला मिलता है। क्या मुंह दिखाएंगे हम क़यामत के दिन उनको कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इतनी तकलीफें झेली कि एक मर्तबा सजदे में जा रहे थे, एक शख्स आया और उनके गले में इतने जोर का कपड़े का फंदा डाला और इतने जोर से खींचा,
معلوم ہوتا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھیں باہر نکل پڑیں گی، اتنے زور کا کھینچا تھا۔ اس وقت ابو بکر صدیق آئے، رونے لگے، چیخنے لگے کہ تو ان کی غلطی کیا ہے کہ یہ ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں، آپ ان کی جان لے لو گے۔ یہ حالت تھی، انہوں نے ابو بکر صدیق کو بھی مارا۔ یہ میرا ان واقعے کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہمارے اوپر نمازیں کتنی آسان ہیں، آج ہمارے اوپر قرآن پڑھنا کتنا آسان ہے، روزے رکھنا کتنا آسان ہے۔ قدر کرو ان چیزوں کی، اس کے پہلے کہ یہ چیزیں چھین لی جائیں، یا تو صحت چھین لی جاتی ہے، یا تو طاقت چھین لی جاتی ہے، یا پھر کوئی ایسا مسلط ہوتا ہے، دیکھا ہے آپ نے ہر ملکوں میں، جو یہ کرنے نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو، گڑ گڑاؤ، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے سے محبت کرنے والوں کے لیے، اپنی فرما برداری کرنے والوں کے لیے کیسا حفاظت کرتے ہیں۔ جیسے وہ ایک وحشی اونٹ آ گیا اور ابو جہل کے ہاتھوں کو وہ پتھر چپک گیا، اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے چاہنے والوں کی، اپنے ماننے والوں کی، اپنے سے محبت کرنے والوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قدر کرنا نصیب فرمائے۔ قدر کرو ان نمازوں کی، تڑپتے ہوئے سجدے کرو، قدر کرو اس قرآن کی، تڑپتے ہوئے اس کو پڑھو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ وہ دوست ہے جو قبر میں تمہارے ساتھ ہوگا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یا آسمان سے آئی ہوئی کتاب ہے۔ اس کی قدر کرو، اس کو پہچانو، اس کا جو ایک ایک لفظ ہے، ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہے۔ آج زندگی میں آپ زندہ ہو، آج یہ موقع ہے کہ آپ اس کو پڑھ کر اپنا نامہ عمل بھر سکتے ہو۔ کل قبر میں بھی ایک زندگی ہوگی برزخی، کروڑوں سال کی زندگی ہوگی، لوگ رو رہے ہوں گے، چیخ رہے ہوں گے کہ یا اللہ ہمیں ایک بار لوٹا دے، ایک بار لوٹا دے کہ ہم تیری عبادت کریں، ہم سجدے سے سر نہ اٹھائیں گے، ہم قرآن کی تلاوت کریں گے آخری سانس تک، لیکن وہ وقت نہیں ملے گا۔ آج بھی قبرستان میں لوگ چیخ رہے ہوں گے۔ آج ہمیں یہ موقع ملا ہے کہ ہم زندگی میں اللہ کی عبادت کریں، اس کے حکموں کو مانیں، حقوق العباد کو ادا کریں۔ اس لیے جس گناہ میں ہو ان گناہ سے توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹو، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں ہیں اس دین کے لیے، ان کا خون بہایا گیا ہے، ان کے اپنوں نے ان کے خلاف سازشیں کی ہے، ان کے وطن والوں نے انہیں اپنے وطن پیارے مکہ سے نکالا ہے۔ تو آج ہم پر تو ایسی کوئی مصیبت نہیں آئی، پھر کیا وجہ ہے کہ ایک شیطان اور نفس سے ہم ہار جاتے ہیں؟ جنگ کا اعلان کرو اس شیطان کے خلاف، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہوئے عبادتوں کی طرف لپکو، اللہ کی ہر فرما برداری کی طرف لپکو، کیونکہ زندگی بار بار موقع نہیں دیتی۔ جیسے ابو جہل جیسے دشمن سے اللہ نے حفاظت کی، نماز میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پتہ کیا چلا؟ جب ہم نمازی بن جائیں گے، جب ہم صحیح معنوں میں سجدے کرنے والے بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہر کسی کے زندگی میں اگر کوئی ابو جہل موجود ہو جو اسے تنگ کرتا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس ابو جہل پر بھی وحشی اونٹ اپنی قدرت کاملہ کے حساب سے مسلط کر کے اپنے پیارے بندے کی حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، دین کی قدر کرنے والے بنائے۔ جس طرح سے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ کا ایمان تھا، یا اللہ تعالیٰ ہمارے کمزور ایمان کو بھی طاقت عطا فرمائے کہ ان کے جسم کے پر کھچے اڑ گئے لیکن وہ ایمان سے پیچھے نہ ہٹے۔ ایک بزرگ تھے، بوڑھے صحابی تھے، لیکن ایمان کا یہ عالم تھا، یا اللہ تعالیٰ وہ موت کو سامنے دیکھ کے بھی نہ ڈرے۔ آج ہم شیطان اور نفس کے ہاتھوں ہار کے تکیے پہ سوتے رہ جاتے ہیں، اور فجر کا وقت گزر جاتا ہے، عشاء عصر کا وقت گزر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو اس ایمان کی قدر کرنا نصیب فرمائے، جیسے صحابہ نے قربانیاں دی ہے ان قربانیوں کی قدر کرنا نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس نعمت میں جو ہمیں موقع ملا ہے اس میں اور برکت عطا فرمائے، اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔